نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل گزشتہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پہلے وضو کے فرائض کو بیان کیا جائے، اور آج ہم وضو کا مستقل سنت طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ وضو کی سنتوں میں جو بنیادی چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرنے لگے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بعد آپ اپنے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے جب آپ نے کر دی تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور ہاتھوں کو آپ نے ان کلائیوں تک دھونا ہے، کلائیوں سمیت دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مسواک کرنا ہے، اور مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ بیان کریں گے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نمازی، ہو سکتا ہے آپ سگریٹ پیتے ہوں، کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتے ہوں، نسوار کھاتے ہوں، اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، یا آپ پیاز وغیرہ کھا کر آئے ہیں اور آپ نے مسواک نہیں کیا، ٹوتھ پیس نہیں کیا، تو اس سے آپ کا جو ساتھ کھڑا ہونے والا مسلمان بھائی ہے اس سے آپ کو کراہت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، جو کہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس سے جب آپ کوئی چیز کھا کر آئے ہیں اور آپ نے مسواک نہیں کیا اور آپ دوسرے نمازی کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس سے منہ کی بدبو آئی، فرشتے بھی پریشان اور ساتھ میں کھڑا ہونے والا مسلمان بھائی بھی پریشان، اس لیے سب سے پہلی چیز وضو کے اندر جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے کلی کے ساتھ مسواک کریں، اور مسواک کو سب سے پہلے سامنے والے دانتوں پر لگائیں، پھر دائیں طرف اوپر کی جانب، پھر بائیں طرف، اور پھر اسی طرح دائیں طرف نیچے کی جانب، اور پھر بائیں طرف۔ اس طریقے سے آپ نے مسواک کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے اس صورت میں آپ اچھے طریقے سے اپنے دانتوں پر شہادت والی انگلی کو ملیں، جس سے دانتوں کی جو لگی ہوئی چیز ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے، اور دانتوں میں کوئی پھنسی ہوئی چیز ہے اس کو بھی آپ نکال دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ناک کو نیچے کی طرف جھاڑنا ہے، جسے استنشاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو پھر اچھے طریقے سے جھاڑیں، اور خصوصاً جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ویسے تو ہر وضو کے ساتھ، لیکن جو صبح کا وقت ہوتا ہے انسان کے خیشوم میں جو پیشاب کیا ہوا شیطان نے ہوتا ہے، جب آپ استنشاق کریں گے، پانی ڈالیں گے، نرم ہڈی تک پہنچائیں گے، اگرچہ یہ چیز ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائیں اور ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا تو پھر 3 مرتبہ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ جب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے تو آپ اپنے بالوں کی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی ہے تو پوری داڑھی دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ہاتھ میں پانی لیں اور اپنی داڑھی کا خلال کر دیں، کیونکہ خلال بھی ایک مستقل سنت ہے، مستحب عمل ہے، اس لیے آپ داڑھی کا خلال کریں۔ اور جن کی داڑھی نہیں ہے تو وہ اپنے ٹھوڑی کے نیچے تک سر کے بالوں سے لے کر
ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب آپ نے یہ کام کر لیا، 3 مرتبہ چہرے کو دھو لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو دھونا ہے، اور جب آپ نے بازوؤں کو دھونا ہے تو بازوؤں کے ساتھ ہی جب 3 مرتبہ آپ نے کوہنیوں سمیت بازو دھو لیے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا جب خلال کریں گے تو اس سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا آدمی ان کی جگہ۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے مسح کرنا ہے، عام طور پر دوستوں کو مسح کا طریقہ نہیں آتا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پانی لگائیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کو علیحدہ کریں، انگوٹھے کو علیحدہ کریں، اور اس کے بعد آپ یوں اس طرح پیچھے لے جائیں، اور جو ہتھیلی کی جگہ ہیں، ان ہتھیلیوں والی جگہوں کو آپ سر سے نہ ٹکرائیں بلکہ یوں لے جائیں پیچھے کی جانب، اور جب واپسی کی طرف لے آئیں تو یہ 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، ان کو آگے کی طرف کھینچ کر لے آئیں، اور پھر ان شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں ڈالیں، اور جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کو آپ اپنے کانوں کے پیچھے کی طرف پھیریں، اور اس کے بعد پھر اپنی گردن کا مسح کر لیں۔ الٹے ہاتھ کے ساتھ یوں آپ اپنی گردن کا مسح کریں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھونا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا ہے، اور پھر آپ نے بائیں پاؤں کو دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، اور دونوں پاؤں کا بھی خلال ایسے ہی کریں کہ آپ چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے کی طرف آ جائیں، اور اس طرح پھر بائیں پاؤں کا بھی خلال کرنا ہے۔ اور یہ کام سب کا سب پے در پے کرنا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک عضو کو دھو لیا اور اس کے بعد آپ نے 3 منٹ وقفہ کیا، 4 منٹ وقفہ کیا، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔